میں نہیں بولوں گا وہ، یہ میرے لیے تقیہ ہے نا، میں اس کا وہ سوال کا جواب نہیں دوں گا، کچھ اور دوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں ہیں، کس پوزیشن پہ ہیں. تقیہ کے سلسلے میں آیت اللہ خامنہئی کا بہت اچھا ایکسپلینیشن ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں تقیہ خامنہئی.ir ایکسپلینیشن آیت اللہ خامنہئی. تقیہ بہت بیوٹیفلی آیت اللہ خامنہئی نے تقیہ کو ایکسپلین کیا. ایک سوال کہ ایک آصف اظہر کے سے ریلیٹڈ سوال ہے ہمارا کہ جو آصف اظہر صاحب ہیں پاکستان کے، جن کے ساتھ کی ویڈیو شائع ہوئی ہے ابھی جی، اور ان کا جو انٹینشن رہا ہے ہمیشہ یہ خامنہئی صاحب کے اگینسٹ رہے ہیں اور ان کی جتنی بھی جو تقریر ہیں وہ ان کے اینٹی رہی ہیں اور جو بھی ارشادات ہیں ان کے خامنہئی صاحب کے یہ ان کو کنڈم کرتے رہے ہیں، جو بھی انہوں نے جس چیز کے لیے حرام قرار دیا جو پہ آپ اس کے ساتھ ایک ویڈیو اور آپ ان کی وہ تعریف کی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا تعریف کرنا کیا یہ اب بدل گئے ہیں یا یہ کہ ان کے اندر وہ تاثرات نہیں رہے ہیں؟ اگر نہیں رہے ہیں تو انہوں نے کبھی اس چیز کا کوئی ویڈیو نہیں شائع کیا ہے ایسا؟ اگر مرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ریلیٹڈ ویڈیو نہیں ڈالا ہے؟ جی ہاں، شکریہ بہت بہت سوال کے لیے. اس میں تو بہت ساری انفارمیشن غلط ہے. پہلے تو یعنی جو آپ نے مقدمے میں بیان کیے، جس کو آپ نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آصف رضا علوی صاحب جو ہیں، ہم خود جب مجلس پڑھتے تھے اور ان کا جو طرز بیان ہے ہمارا طرز بیان ہے کلیش ہے، تو ہم نے ممبر سے ان کی مخالفت کی ہے نام لیے بغیر ہر جگہ پر. لیکن انسان کا پاسٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، فیوچر. ہم لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں پر گر کو گلے لگایا جاتا ہے، گر کو دور نہیں کیا ہے نا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے کہتے تھے اور کبھی انہوں نے نہیں کہا، نہیں ایسا نہیں. رہبر کی شہادت سے پہلے تقریباً 3 یا 4 سال سے آیت اللہ خامنہئی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، آیت اللہ خامنہئی حضرت معصومہ قم میں وہ متولی بناتے ہیں، یعنی وہ منسوب کرتے ہیں جو حضرت معصومہ قم کا متولی ہوتا ہے. آیت اللہ خامنہئی کی زندگی میں پچھلے 3 سال سے آصف رضا علوی ایران آتے ہیں اور منبر پر حضرت معصومہ قم میں تقریر کرتے ہیں. پہلے سال ان کی مخالفت بھی میں نے بھی کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس زمانے میں کیا چاہ رہے تھے. تو ایران کی گورنمنٹ ان کو ویزا بھی دے رہی ہے، ایران کا نظام ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کو پورا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، ان کو حفاظت بھی دے رہا ہے، ان کو رکھ بھی رہا ہے. یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، 3 سال کی بات ہے، یعنی شہادت کے پہلے کی بات ہے، شہادت کی بات نہیں. اور پچھلے 3 سالوں سے ان کا رویہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. اگر آپ دیکھیں گے ان کو، ان کی تقریریں جو ہیں پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے رہبر کے لیے اپنی آڈینس میں دعا کرائی. اپنی آڈینس میں، ان کی آڈینس آپ جانتے ہیں رہبر کو برا بلا دیتے ہیں، اس آڈینس میں انہوں نے رہبر کے لیے دعا کرائی. یہ پچھلے 2-3 سال کی بات ہے. اور رہبر کی شہادت کے بعد کتنے نوحہ خان نے ویڈیو بنائے رہبر کے اوپر، جس کو تو ہم نے کسی نے کنڈیم نہیں کیا. لیکن آصف رضا علوی نے خود اپنے پیج پہ ویڈیو بنایا رہبر کی شہادت کے بعد، خود اپنے پیج پہ. ان کو کسی نے کہا نہیں، کسی نے بلایا نہیں. پھر محرم آیا تو محرم میں انہوں نے ایک ویڈیو اپنے پیج پہ ریلیز کی جہاں پر انہوں نے کہا کہ اہل سنت بھائیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجلسوں میں آئیں. پچھلے سال میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا، اس سال انہوں نے ویڈیو بنایا اور امت مسلمہ کو یونٹی کی دعوت دی. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک خطیب، اچھا یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے عالم نہیں کہنا چاہیے تھا، میری غلطی تھی، مسٹیک. مجھے خطیب کہنا چاہیے تھا، وہ میں نے ریئلائز کیا تھا. لیکن وہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے کام کرتا ہے تو مسٹیک بھی کرتا ہے، جب کام نہیں کرے گا تو مسٹیک بھی نہیں کرے گا. اور یعنی کیونکہ ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے رہتے ہیں، کنٹینیوس ٹریول کرتے ہیں، واک کر کے جاتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، باڈی کی ایک ٹائرڈنس بھی ہوتی ہے. میں ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں، غلطی تھی، مسٹیک تھی، مجھے خطیب بولنا چاہیے تھا، مجھے عالم نہیں بولنا چاہیے. تو انہوں نے کریکٹ بھی کیا، انہوں نے کہا میں طالب علم ہوں، انہوں نے خود ہی کریکٹ بھی کیا. تو بات ختم ہو گئی تھی کہ انہوں نے خود ہی کریکٹ کر دیا تھا. تو یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہر حر کے لیے دروازے کو کھولتا ہے، وہ دروازہ بند نہیں. اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے دلوں کو جانیں، بولیں یہ کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ایسی ہے. اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے؟ نہیں اختیار دیا. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دے. مقتدیٰ صدر ایران کے، عراق میں بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے رہبر کی کئی بار کھل کے مخالفت کی، یا ایران کے بارے میں بہت غلط اسٹیٹمنٹس بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ ہمارے لیے ایک جیسے ہیں، وہ امریکہ بھی ہمارے یہاں پرابلم کریٹ کرتا ہے، ایران بھی کریٹ کرتا ہے. آیت اللہ خامنہئی ان کو اپنے بازو میں بٹھاتے ہیں. یہ کہنے کے بعد کیوں بٹھاتے ہیں؟ ہمارا دین، ہم لوگ رہبر کو نہیں پہچانے. ہم کو لگتا ہے رہبر کوئی ضدی آدمی ہے. رہبر حسین کی سیرت پہ چلنے والے، رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے والے. تو رہبر نے کبھی بھی، رہبر ایک، یہ چیز میں کنکلوژن میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے، پوری بات کا کنکلوژن ہے. رہبر کی ایک آئیڈیالوجی ہے جذب حد اکثری. اس کا کیا مطلب ہے؟ رہبر کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں کو اپنے سے قریب کرو. حتیٰ وہ لڑکیاں جو حجاب نہیں پہن رہی ہیں، رہبر کہتے ہیں میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے بدتمیزی نہ کرو. دوسرا مولانا رہبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے آج اس کو حجاب نہیں پہننا ہے لیکن وہ اس کا دل تو پاک، رہبر اس کو نزدیک کرنا چاہے.
تو رہبر کی ایک ویو ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے قرآن کے مطابق, وہ ہے کہ جذب حد اکثری, یعنی آپ میکزیمم لوگوں کو اپنے قریب کرو, صرف جو پاک دشمن بچ جاتا ہے, پاک یعنی جس کے اندر دشمن کی صرف دشمنی اور اناد بچ جاتی ہے, صرف اس کو دور کرو. 1 یا 2% ہوں گے. تمہارے دل شر صد اتنا ہونا چاہیے کہ تم 98% کو گلے لگانے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے دیواریں بنا لی ہے, میں انقلابی ہوں, یہ ہے, وہ مولائی ہے, وہ عزادار ہے, وہ ماتمی ہے, وہ یہ ہے, میں اس سے بات نہیں کروں گا, وہ اس سے بات نہیں کرے گا, وہ اس سے بات نہیں کرے گا. ہر آدمی اپنی دیوار کے اندر اسے لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. رہبر کی یہ نظر نہیں ہے. ہاشمی رفسنجانی رہبر کے سخت مخالف تھے. اسٹارٹ میں انہوں نے ساتھ دیا, لیکن جب سے وہ پریسیڈنٹ بنے اور اس کے بعد جو ان کے بیٹے ارسٹ, پوری ایک داستان ہے. 30 سال رہبر نے ان کو سہا اپنے بازو میں بٹھا کے. تو رہبر ہم کو کیا آئیڈیالوجی دے رہے ہیں, جذب حد